سے بڑے حقوق ہیں وہ والدین کے ہیں، اور والدین میں سے بھی جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدہ کا ہے، اور فرض نماز کے بعد جو سب سے بڑا فریضہ کسی مسلمان کے ذمے ہے وہ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ ماں باپ کی ہر جائز بات ماننا اولاد کے لیے لازم، ضروری اور فرض کے درجے میں، یہاں تک کہ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور والدین کو پتہ نہیں ہے، والدہ کو بالخصوص کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر وہ آپ کو آواز دیتی ہے تو آپ کے لیے شریعت کا حکم یہ کہ آپ نماز کو توڑ دیں اور اس والدہ کی آواز پر لبیک کہیں۔ یہ فرضوں کے علاوہ جو نماز ہے اس کا حکم ہے۔ ماں باپ کے جو حقوق ہیں قرآن و سنت نے ان کو بڑا واضح اور دو ٹوک کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید نے واضح کہا ہے کہ اگر آپ کو والدین شرک اور کفر کا کہتے ہیں تو فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہ کرو، علاوہ ازیں ہر جو جائز کام ہے اس میں ماں باپ کی اطاعت کرنا اور ان کی خدمت کرنا، ان کی بات کو ماننا یہ لازم اور ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، آپ لوگوں کا یہ جواب ہے یا میری طرف پوچھ؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ انکل السلام علیکم عامر بھائی، وہ دراصل میرے دادا کا انتقال ہو گیا ہے، جی جی، تو میں ان کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، تو کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ میسمی صاحب، عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ عورتوں کی قبرستان جانے میں قباحت نہیں، لیکن قبرستان جا کے ایک خاص قسم کا گریہ کرنا اور کپڑوں کو مثلا چیرنا، اس کی اجازت نہیں۔ اگر عبرت حاصل کرنے جا رہے ہیں، فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس میں ثواب بھی اور قطعاً کوئی حرج نہیں۔ مفتی صاحب، عورتوں کا جو قبرستان میں جانا ہے یہ مختلف فی آئے فقہا کے درمیان، لیکن اگر تحقیق کی جائے پوری صحیح گہری نظر سے جی، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابتدائی دور اسلام میں تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو قبرستان میں جانے سے منع فرمایا تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے خود اجازت بھی مرحمت فرمائی، اور وہ واضح حدیث صحیح موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروا، میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے، قبروں میں جانے سے منع کرتا تھا، آگاہ رہو اب ان کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ تزہدکم فی الدنیا، اور دوسری بات میں ہے تزہدکم الدنیا وتذکرکم الآخرہ، وہ دنیا میں تمہیں خوف الہی، اللہ کی یاد کی طرف راغب کرتا ہے اور آخرت کی فکر دلاتا ہے۔ اب یہ جو ممانعت تھی وہ مطلق ممانعت تھی، اور جو اجازت ہے وہ بھی مطلق اجازت ہے۔ اس لیے جو علماء کہتے ہیں کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں تو ان کی یہی دلیل ہے کہ جب منع تھا تو سب کے لیے منع تھا، اور جب اجازت ہو گئی تو سب کے لیے جو ہے نا وہ اجازت ہو گئی۔ اب وہ جو روایات عورتوں کے لیے ہیں کہ عورتوں کو قبرستان جانے والیوں پر لعنت کی جو روایات ہیں، تو وہ ان کو اسی دوران ممانعت کے اوپر محمول کیا جاتا ہے کہ یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اب جو فقہاء اجازت دیتے ہیں وہ بھی مشروط اجازت دیتے ہیں، جیسے کہ میسمی صاحب نے فرمایا ہے کہ عورت ایک تو قبرستان جائے تو وہاں اس کی عزت، پردہ، باقی تمام جو حقوق ہیں ان کو وہ پامال نہ کرتی ہو، اور وہاں جا کر ایسا گریہ وزاری کرنا، سینہ کوبی کرنا، سر پہ بال نوچنا، سر پہ جناب وہ مٹی وغیرہ ڈالنا، اور خلاف شریعت امور کا جو اس سے صدور ہونا، تو چونکہ عورت بے صبری ہوتی ہے، اس کا برداشت کم ہوتی ہے، تو جنہوں نے منع کیا کہ یہ چیزیں اس سے صادر ہو ہی جاتی ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا چلو تم جاؤ ہی نہیں۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب میں چلیں بات آ گئی، میں تھوڑا ایک اور اضافہ بھی کر دیں، آپ بات کریں، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو بچے ہوتے ہیں کیا سال میں کوئی ایک مرتبہ ان کو جانا چاہیے والدین کی قبر پہ؟ تو اس میں جو میں بات کر رہا تھا، یہاں قبروں کا جو حکم ہے، یہ قبرستان کا حکم یہ نہیں ہے کہ بابے کی قبر کا اور حکم ہے، مزار کا اور حکم ہے، اور باقی قبرستان کا اور حکم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کل عرس کی تقاریب ہوتی ہیں، میلے لگتے ہیں اور ان میں خواتین کا رش اور دھکم پھیل، یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اس کے جواز کی مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے کہ وہاں 99% کوئی خاتون اپنا وہ دفاع نہیں کر سکتی ہے۔ دیکھیں ہمارے اسلام آباد میں بری امام کا میلہ ہوتا ہے، یہ عرس ہوتے ہیں جن کو، تو جناب وہ بابے کی قبر بھی اسی حکم میں ہے، یعنی
میری بابا سے مراد یہ جو مزارات کے اوپر عورتیں جاتی ہیں تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ آپ پردے کا خیال رکھیں، وہاں آپ اختلاط، مردوں کے اختلاط سے اجتناب کریں۔ اگر عورت یہ نہیں کر سکتی، وہ کسی قبر پر نہیں جا سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ حکم الگ ہے، یہ عام قبروں کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا اپنے سننے والوں سے، بالخصوص اپنے ہم مسلک لوگوں سے، کہ وہ جو خواتین کو عرس کی محفلوں میں بابا جی یا بزرگوں کی قبروں پہ لے کے جاتے ہیں، اس سے ضرور اجتناب کریں، کیونکہ یہ ثواب نہیں ہے، وہ بابا جی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، الٹا آپ کو عذاب ہوگا، الٹے وہ ناراض ہوں گے۔ بہترین بات۔ اور رہ گیا مسئلہ کہ والدین کی قبر کی زیارت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زار قبر والدہ احدہما کل یوم الجمعہ، ہر وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کی قبر کی زیارت ہر جمعے کے جمعے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغفور لکھ دیتا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری لکھ دیتا ہے۔ اور بہت بڑا ثواب ہے والدین کی قبر کی زیارت کرنا اور وہاں جا کر ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرنا۔ ویسے بھی جب آپ میت کسی قبر کے اوپر جاتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ مردہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا نہ اس سے پہلے کبھی خوشی ہوا اور نہ بعد میں، اور وہ سوال کرتا ہے جب وہ دعا وغیرہ کی جاتی ہے، اس کو تحفہ ملتا ہے تو فانزل اللہ علی القبور کمثال الجبال من دعاء الدنیا، زندوں کی دعا کی برکت سے اللہ اس مردے کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے۔ وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے من این لی ھذا، یہ کہاں سے ملا؟ اسے جواب دیا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، یہ آج تیرے بیٹے نے تیری بخشش کی دعا کی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ دنیا مافیا میں اتنی اسے خوشی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جن لوگوں کے والدین زندگی میں وہ خدمت نہیں کر سکیں تو بزرگان دین فرماتے ہیں کمی رہ گئی ہے تو اس کو یوں پورا کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی بخششوں کی دعا کریں، زیادہ سے زیادہ ان کی قبروں کی زیارت کریں۔ والدین کی قبر میں لیکن جو نہیں جا سک رہے ہیں، مثلا ملک سے باہر ہیں، دوسرے ہیں، تو وہ وہیں سے ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، نیک کام کریں، ثواب کا کام کریں، تاکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنی اولادیں ایسی ہیں کہ ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو وہ آنکھ ہوتے ہیں، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں ان سے، لیکن مرنے کے بعد ماں باپ ان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ پوچھے کہ وہ کیسے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے والدین کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، وہ اس لیے ان کے لیے نیک کام کرتے ہیں، ان کی قضا نماز روزوں کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے صدقات خیرات کا انتظام کرتے ہیں، والدین راضی ہو جاتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے بہت بہتر ہے کہ اگر آپ نہیں جا سک رہے کسی وجہ سے تو کم از کم نیک کاموں میں ان کو شریک کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کال موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جناب، آپ بتائیے خیریت سے؟ میں ڈاکٹر صاحب کراچی سے بات کر رہا ہوں، مانی نام ہے میرا۔ جناب مانی فرمائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیشنل سیونگ جو قومی بچت ہوتا ہے، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے، کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے، تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں۔ اور ایک دوسرا، ایک بیفور جو یہ کرپٹو کرنسی جو ڈیجیٹل کرنسی چلی ہے، یہ شریعت میں جو ہے وہ کیا حلال ہے؟ اس میں اس کے تھرو ہم ٹریڈنگ کا بزنس کر سکتے ہیں؟ کرپٹو کرنسی، جی ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ سرٹیفکیٹس ہیں، آپ مصباح صاحب شروع کیجئے، پھر مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ دیکھیے، فقہ جعفریہ کے لحاظ سے ہمارے مراجع کرام نے بات بتائی ہے کہ آپ پیسوں کی حفاظت کی نیت سے کہیں بھی رکھوا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ بڑا عجیب ہے، شاید لوگ ہنسیں گے، کہیں گے کیا ہے کہ ایک زمانے میں بینکوں میں پیسے رکھوانے سے منع کرتے تھے، کسی نے ڈیپ فریزر میں رکھ دیا تھا اور ڈیپ فریزر خراب ہوا، کچھ دن سفر کے بعد آئے تو وہ سارا غلطی سے کوڑے میں ڈال دیا۔ میں وہ اماؤنٹ نہیں بتانا چاہتا۔ تو اگر پیسوں کی حفاظت کے لیے آپ رکھوا رہے ہیں اس نیت سے کہ پیسے میرے محفوظ رہیں گے، اس پر اگر کچھ دیا جاتا ہے، یہ شرط نہیں کرتا ہے تو رکھوا سکتے ہیں، لیکن یہ شرط کر کے رکھے کہ مجھے اتنا فیصد دو گے تو میں رکھواؤں گا ورنہ نہیں رکھواؤں گا، یہ ربا ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جہاں تک کرپٹو کرنسی کی بات ہے تو کرپٹو کرنسی پہ فقہا اس وقت کام کر رہے ہیں۔ خود حضرت آیت العظمت سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ مشروط اجازتیں دی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کرپٹو کرنسی کی شرعی حیثیت کو چھوڑ دیجئے، اس میں اتنا دھوکہ ہوا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے فعلاً رک جائیے۔ چائنا کرپٹو کرنسی بنا رہا ہے، دبئی UAE کرپٹو کرنسی بنا رہا ہے، ایران کرپٹو کرنسی بنا رہا ہے۔ جب گورنمنٹ اس کو آفیشیلی ریگولرائز کر لیں پھر آپ اس میں انوالو ہوئے گا، ورنہ لوگوں کا سارا مال اسی ورچوئل کرنسی میں نکل گیا۔ جی مفتی صاحب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جس طرح اس سے پہلے پلاسٹک کرنسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، ڈیجیٹل کرنسی جس کو کہتے ہیں،
لیکن جس وقت اس کو انٹرنیشنلی رائج کر دیا گیا تو اب اس کو شرعی طور پر جواز کی حیثیت حاصل ہو گئی، کیونکہ اس میں کوئی دھوکے کا چانس نہیں ہے یا دھوکہ نہیں ہے، وہ ایک آپ کا ترسیل کا ایک ذریعہ بن گیا ہے کہ آپ یہاں سے بجائے پورا توڑا اٹھا کے پیسوں کا لے جانے کے، آپ کے پاس ایک کارڈ ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح وہ رائج ہو گیا ہے تو اب جائز ہے۔ اگر یہ کرنسی کچھ عرصے کے بعد رائج ہوتی ہے، اس کو گورنمنٹ کی طرف سے جو اس کا جس کو کہتے ہیں نا کہ زر ضمانت، جس طرح سونے کے حوالے سے زر ضمانت یا اس طریقے سے اگر اس کو تحفظ حاصل ہو جاتا ہے حکومتوں کی طرف سے تو پھر یہ جائز ہو جائے گی۔ ان دنوں میں چونکہ اس کو ہمارے ملک میں بالخصوص نہیں ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے۔ رہ گیا اچھا وہ جو دوسرا سوال تھا، نہیں یہی تھا بٹ کوائن اسکیمز میں پیسے جی، تو یہ جو کوئی بھی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ جس میں آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں، آپ پیسے رکھتے ہیں اور اس کو زیادہ کئی بینک کسی نام سے بھی وہ کر رہے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ سود کا ایک سلسلہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے حفاظت کے لیے بینکوں میں رکھنے ہیں یا کسی بھی ادارے میں رکھنے ہیں تو وہاں اس سے آپ ایکسٹرا نہیں لے سکتے ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں وہ فریڈم اکاؤنٹ اور وہ جو نا وہ دوسرا کیا بولتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ وہ موجود ہیں بینکوں میں، آپ حفاظت کے لیے رکھیں۔ اب پی ایل ایس اکاؤنٹ کھلوا کر ایکسٹرا پیسے لینے کا کیا مقصد ہے کہ اس میں آپ ایک تو زکوٰۃ وہ زبردستی کاٹتے ہیں اس میں، اور وہ بھی زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی ہے، تو یہ اس لیے پی ایل ایس اکاؤنٹ میں اگر ہے بھی تو وہ جو منافع ہے اسے چھوڑ دیں اور جو اصل رقم وہ نکال لیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں منافع کو جب وہ چھوڑ دے، مثال دے رہے تو آپ ایک گناہ میں مبتلا ہو گئے تو ضرورت کیا ہے جب اس کا حل اس کا متبادل موجود ہے تو پھر آپ سارے جناب کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں۔ نوید بھائی صاحب، وہ جو کرنسی کی بات ہو رہی تھی اس میں آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے کہ جناب ابھی حکومتیں منظور کر لیں گی، جنہوں نے پہلے کیا ہوا ان کو زیادہ فائدہ ہوگا، تو اس طریقے سے لوگوں کا بہت سارا پیسہ ضائع ہو چکا ہے۔ تو اس لیے جیسا مفتی صاحب نے فرمایا، حضرت صاحب نے کہا، دونوں نے، اس سے بالکل ہی لوگوں کو بچنا چاہیے جب تک کہ اس کی کوئی باقاعدہ ضمانت نہیں مل جاتی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ بہت بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا، جناب علامہ شبیر حسن میثمی صاحب آپ کا، جناب مفتی نوید عباسی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین محترم، عامر آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن ابھی ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں۔ وقفے کے بعد جناب مولانا آزاد جمیل صاحب تشریف لائیں گے اور اپنا روح پرور خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد حافظ احمد رضا قادری صاحب اذان دیں گے۔ میں آپ سے رخصت کی اجازت لیتا ہوں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اذان اور خطاب کے لیے، لیکن آپ سے ملاقات شام میں بھی ہوگی اور افطار کی ٹرانسمیشن میں ہوگی۔ ایک وقفہ، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تم